ویلکم ٹو بولتے ہاتھ فرینڈز، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آپ میں سے بہت سے لوگوں کی ذاتی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کریں گے برج سور یعنی ٹورینس کے بارے میں۔ اگر آپ کا تعلق اس زمین سے جڑے اور ثابت قدم برج سے ہے، یا آپ کے خاندانی دوستوں یا کسی قریبی رشتہ دار کا برج سور ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے محض ایک ذائچہ نہیں بلکہ آنے والے وقت کا ایک مکمل روڈ میپ ثابت ہوگی۔ ہم جولائی سال 2025 سے لے کر دسمبر سال 2025 تک کے اگلے 6 مہینوں کے دوران برج سور کے حامل افراد کی زندگی کے ہر اہم پہلو کو بہت تفصیل سے دیکھیں گے۔ اس میں آپ کے کیریئر اور ملازمت کے مواقع، کاروبار میں ترقی کے امکانات، آپ کی مالی حالت اور آمدنی کے ذرائع، تعلیم میں کامیابی کے حصول، اور سب سے بڑھ کر آپ کی محبت اور ازدواجی زندگی کے اتار چڑھاؤ شامل ہیں۔ اس گہرائی سے جانچ پڑتال کے ذریعے آپ کو آنے والے چیلنجز اور مواقعوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور آپ اپنے مستقبل کے لیے زیادہ بہتر اور دانشمندانہ فیصلے کر سکیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے ستاروں کی اس دلچسپ دنیا میں داخل ہوتے ہیں اور جانتے ہیں کہ برج سور کے لیے اگلے 6 ماہ کیا لے کر آنے والے ہیں۔ تو ڈیئر فرینڈز، سال 2025 کے ابتدائی مہینے، خاص طور پر اکتوبر سال 2024 سے لے کر جون 2024 تک کا وقت ٹورینس کے لیے کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں رہا ہوگا۔ آپ میں بہت سے لوگوں نے اپنی ذاتی زندگی کے مختلف شعبوں میں کافی اتار چڑھاؤ اور مشکلات کا سامنا کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو صحت کے چھوٹے موٹے یا بڑے مسائل نے پریشان کیا ہوگا، جس کی وجہ سے توانائی کی کمی محسوس ہوئی ہوگی۔ ازدواجی زندگی میں ناچاکی اور کھنچاؤ کی صورتحال بھی رہی ہوگی، جہاں شریک حیات کے ساتھ غلط فہمیاں یا اختلافات بڑھ گئی ہوں۔ خاندانی ماحول میں خوشیوں کی کمی اور سکون کی عدم موجودگی بھی محسوس ہوئی ہوگی، اور بعض اوقات اولاد کے ساتھ چھوٹے موٹے اختلافات یا ان کے حوالے سے کوئی تشویش بھی رہی ہوگی۔ اس مشکل وقت کی بڑی وجہ سیاروں کی چال تھی۔ سال کے آغاز میں اگرچہ مشتری، جسے انگلش میں جوپیٹر کہتے ہیں، آپ کے لگن یعنی پہلے گھر میں تھا، جس نے آپ کو کچھ حد تک مثبت توانائی اور امید دی ہوگی، لیکن سب سے بڑا چیلنج مارس مریخ کی پوزیشن سے آیا۔ مریخ اپنی کمزور حالت میں برج سرطان میں موجود تھا، اور اس کی نظر آپ کے تیسرے، چھٹے، 9ویں اور 12ویں گھر پر پڑ رہی تھی۔ یہ نظریں کئی مسائل کا باعث بنی، جیسے کہ قانونی معاملات یا مقدمات میں الجھنا پڑا ہوگا، غیر ضروری اخراجات آپ کے مالی بجٹ پر بوجھ بن گئے ہوں گے، صحت کے مزید مسائل سامنے آئے ہوں گے، اور بعض اوقات شدید غصہ، لڑائی جھگڑے یا یہاں تک کہ ہسپتال کے چکر بھی لگانے پڑے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کنڈلی میں راہو یا کیتو کے سیارے کی مدت یا ذیلی مدت چل رہی تھی، تو نوکری چھوٹنے یا کاروبار میں بڑے نقصانات کا خطرہ بھی لاحق رہا ہوگا۔ مجموعی طور پر اکتوبر سال 2024 سے جون سال 2024 تک کا عرصہ ٹورینس کے لیے چیلنجز اور آزمائشوں سے بھرپور رہا ہوگا۔ فرینڈز، اب ہم بات کرتے ہیں اس نئے دور کی، جو جولائی سال 2025 سے شروع ہو دسمبر سال 2025 تک چلے گا۔ یہ آنے والے 6 ماہ ٹورینس کے لیے امید کی نئی کرنیں، مثبت توانائی اور بے شمار مواقع لے کر آ رہے ہیں۔ ستاروں کی بدلتی چال اب آپ کے حق میں زیادہ نظر آئے گی۔ سیاروں کی موجودہ پوزیشن پر بات کرتے ہیں۔ جولائی سال 2025 کے آغاز پر آپ کی کنڈلی میں سیاروں کی جو اہم پوزیشنز ہیں، وہ آپ کے مستقبل کی سمت طے کر رہی ہیں۔ مشتری جوپیٹر آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے، جو کہ دولت، خاندانی اقدار اور بول چال کا گھر ہے۔ یہاں مشتری کی موجودگی آپ کی مالی حالت کو مضبوط کرے گی اور خاندان میں ہم آہنگی لائے گی۔ کیتو چوتھے گھر میں ہے، جو آرام، والدہ، گھر اور جائیداد کا گھر ہوتا ہے۔ یہ آپ کو گھر میں سکون اور جائیداد سے متعلق معاملات میں استحکام دے گا۔ راہو 10ویں گھر میں ہے، یہ کیریئر، شہرت اور سماجی حیثیت کا گھر ہے۔ یہاں راہو کی موجودگی آپ کو غیر متوقع طور پر کیریئر میں بلندی اور پہچان دلوا سکتی ہے۔
ذوہل سیٹرن 11ویں گھر میں ہے جو آمدنی، منافع، خواہشات کی تکمیل اور دوستوں کا گھر ہے۔ یہ ذوہل آپ کی آمدنی میں مسلسل اضافہ کرے گا اور آپ کی دیرینہ خواہشات کو پورا کرنے میں مدد دے گا۔ ان 4 اہم سیاروں کی یہ پوزیشنز جو لمبے عرصے تک برقرار رہیں گی آپ کی زندگی میں ایک مستحکم اور مثبت بنیاد فراہم کریں گی جس سے آپ اپنی کامیابیوں کی عمارت کھڑی کر سکیں گے۔ 7 جون سال 2025 کو مریخ نے اپنی منزل بدل کر برج اسد میں داخلہ لیا ہے جو کہ سورج کا اپنا برج ہے۔ مریخ کی یہ پوزیشن بہت طاقتور مانی جاتی ہے اور اس کی نظریں اب آپ کے 10ویں کیریئر، 7واں ازدواجی زندگی اور 8ویں رکاوٹیں اچانک فوائد گھر پر پڑ رہی ہیں۔ مریخ کی یہ تبدیلی ٹورینز کے افراد کے لیے ایک انقلاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ وقت آپ کے کیریئر کے لیے کسی سہانے خواب کی طرح ہے۔ آپ کو اپنے کام میں زبردست ترقی، کامیابیاں اور پہچان ملے گی۔ اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو نئے اور بہتر پروجیکٹس مل سکتے ہیں، ترقی ہو سکتی ہے یا پھر کسی بہتر نوکری کی پیشکش آ سکتی ہے جو آپ کی صلاحیتوں کے مطابق ہو۔ اگر آپ کا اپنا کاروبار ہے تو آپ کو بڑا مالی فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کے کاروبار میں نمایاں توسیع اور ترقی کے امکانات روشن ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ جو بھی کام شروع کریں گے اس میں کامیابی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں جو بھی تناؤ، غلط فہمیاں یا چھوٹے موٹے جھگڑے چل رہے تھے وہ اب پوری طرح ختم ہو جائیں گے۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں غیر معمولی بہتری آئے گی اور آپ کا رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط، پرسکون اور محبت بھرا بنے گا۔ یہ وقت ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جو شادی کے منتظر ہیں، انہیں جلد ہی کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ مشتری جسے سیاروں میں سب سے زیادہ خیر اور برکت لانے والا سیارہ مانا جاتا ہے اس وقت آپ کے دوسرے گھر میں ہے جو کہ مالی حالات کے لیے بہت ہی مثبت اور سازگار ہے۔ مشتری یہاں بیٹھ کر آپ کی دولت میں اضافہ کرے گا۔ اس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں یہ برج سرطان میں تیسرے گھر میں جائے گا اور پھر دسمبر میں ایک بار پھر برج جوزہ میں واپس آ جائے گا۔ مشتری کی یہ ٹرانزیکشن یعنی تیزی سے راستہ بدلنے کی خصوصیت آپ کی زندگی میں بہت سی حیرت انگیز اور مثبت تبدیلیاں لے کے آئے گی۔ یہ وقت آپ کی مالی پریشانیوں کا خاتمہ کرے گا۔ آپ کے جو پرانے پیسے کہیں پھنس گئے تھے، مثلاً کسی کو ادھار دیا تھا یا کوئی ادائیگی رکی ہوئی تھی، وہ اب واپس ملنے کے پورے امکانات ہیں۔ اس کے علاوہ اچانک غیر متوقع ذرائع سے پیسے ملنے کے مواقع بھی ملیں گے جو آپ کی مالی حالت کو مضبوط کریں گے۔ آبائی جائیداد سے متعلق کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا اس سے کوئی فائدہ مل سکتا ہے۔ مشتری کی چھٹے گھر پر نظر آپ کو پرانے اور بوجھل قرضوں سے مکمل چھٹکارا دلانے میں مدد کرے گی۔ آپ اپنی مالی ذمہ داریوں کو بغیر کسی پریشانی کے ادا کر پائیں گے اور سکون کی سانسیں لیں گے۔ 10ویں گھر پر مشتری کی نظر آپ کے کیریئر میں وسیع مواقع پیدا کرے گی۔ آپ کو نئے اور بڑے پروجیکٹس ملیں گے جو آپ کو آگے بڑھنے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مدد دیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنی صلاحیتوں کو مکمل طور پر استعمال کر کے نئی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ راہو جو بھی منفی اثر یا بے چینی آپ محسوس کر رہے تھے وہ مشتری کے مضبوط اور مثبت اثر سے بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ آپ کو ذہنی سکون، اطمینان اور مثبت سوچ ملے گی جس سے آپ زندگی کے ہر چیلنج کا سامنا بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ ذوہل جسے انصاف کا سیارہ اور قسمت کا مالک بھی مانا جاتا ہے اس وقت آپ کے 11ویں گھر آمدنی، منافع اور خواہشات کی تکمیل کا گھر ہے۔ اس میں موجود ہے ذوہل کی یہ پوزیشن آپ کے لیے آمدنی کے نئے اور پائیدار ذرائع پیدا کرے گی اور آپ کو قسمت کا بھرپور ساتھ ملے گا۔ یاد رکھیں ذوہل کا پھل اگرچہ آہستہ ملتا ہے لیکن جب ملتا ہے تو دیر پا ہوتا ہے۔ ذوہل کی نظر آپ کے پہلے 5ویں اور 8ویں گھر پر پڑے گی۔ ذوہل کی نظر تالے پر پڑنے سے آپ کے رویے میں تھوڑی سنجیدگی اور پختگی آ سکتی ہے جو آپ کو مزید ذمہ دار بنائے گی، لیکن زہرہ وینس کی نظر سے آپ کی شخصیت میں توازن اور دلکشی بھی برقرار رہے گی۔ تعلیم کے میدان میں خاص طور پر جو لوگ اعلیٰ تعلیم یا کسی تحقیقی شعبے سے وابستہ ہیں انہیں نمایاں کامیابیاں ملیں گی۔ آپ کی توجہ اور لگن میں اضافہ ہوگا۔
आपकी सेहत में नुमायाँ बेहतरी आएगी। जो भी पुरानी बीमारियां या परेशानियां थीं, इनसे छुटकारा मिलेगा। ज़हनी तौर पर मनफी सोच और बेचैनी ख़त्म होगी और आप ज़्यादा पुरसुकून और पुरइत्माद और मस्बत महसूस करेंगे। जो लोग माली परेशानियां या कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए थे, इन्हें अब माली बहरान से मुकम्मल निजात मिलेगी और कर्ज़ों से छुटकारा हासिल होगा। ये एक बहुत बड़ी राहत होगी। ससुराल वालों से ताल्लुकात में जो भी गलत फहमियाँ या सर्द मोहरी थी, वो अब ख़त्म होगी और ताल्लुकात में गर्मजोशी और हम आहंगी आएगी। औलाद के साथ कुछ छोटे मोटे इख्तलाफात हो सकते हैं, इसीलिए इनसे बातचीत में एहतियात और सब्र का मुजाहरा करें। अगर आप शेयर मार्केट में सरमायाकारी करते हैं तो आपको मुनाफा हासिल हो सकता है, लेकिन कोई भी कदम समझदारी से उठाएं। फ्रेंड्स, जुलाई से दिसंबर साल 2025 का वक्त आपकी ज़िंदगी में एक नए रोशन और खुशहाल बाब का आगाज़ कर रहा है। यह वक्त उम्मीदों, कामयाबियों, माली खुशहाली और रिश्तों में बेहतरी से भरा हुआ है। सियारों की ये मुवाफ़क़ और मस्बत चाल आपके कैरियर, मालियात, ताल्लुकात और मजमूई सेहत पर बहुत गहरे और अच्छे असरात डालेगी। यह वो वक्त है जब आप अपनी गुज़िश्ता मेहनत का भरपूर फल पाएंगे और ज़िंदगी में एक नई बुलंदी को छुएंगे। फ्रेंड्स, अपनी मेहनत और लगन को हरगिज़ कम ना होने दें। आपकी इस्तकामत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ज़िंदगी के हर शोबे में सब्र और तहम्मुल से काम लें। बाज़ औक़ात बड़े और देरपा फ़वाइद हासिल करने में थोड़ा वक्त लगता है। सियारों के मनफी असरात से बचने और मस्बत तवानाइयों को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए गरीबों और मस्कीनों को खाना खिलाएं। हमें दिली उम्मीद है कि ये तफसीली ज़ायचा आपको अपने आने वाले 6 महीनों के लिए बेहतर तौर पर मनसूबा बंदी करने और अपनी ज़िंदगी के हर अहम शोबे में कामयाबी के झंडे गाड़ने में मदद देगा। इस वीडियो को अपने इन तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखते हैं, ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से फ़ायदा उठाएं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल बोलते हाथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई और मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे।